ایمان والوں کو فتح دی ہے کہ نہیں دی؟ آپ اسی طرح اسلام کی تاریخ کو پڑھتے جائیں. یہ تبوک کا موقع ہے, ادھر 1 لاکھ رومیوں کا لشکر ہے, ادھر پیغمبر اسلام اعلان کرتے ہیں لوگوں جہاد کے لیے نکلو, جو تمہارے پاس طاقت ہے قوت ہے وہ بھی ساتھ لاؤ, وہ بھی کام میں لاؤ. میرے بھائیوں مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے, ادھر تعداد تھوڑی ہے, وسائل نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, لیکن اللہ کی طاقت ایمان والوں کے پاس موجود ہے. ادھر 1000 لشکر ہے کفار کا. میرے آقا اپنے 30,000 ایمان والوں کو 40 سال کو لے کر تبوک کے میدان میں بنتے ہیں. ادھر 1 لاکھ کا لشکر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. خبر آتی ہے یا رسول اللہ وہ جو 1 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا, اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا ہے, دبدبا ڈال دیا ہے. میرے محبوب آپ مدینہ کو بدل چاہیے, 1 لاکھ کا لشکر میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد جرأت نہیں, اس کے بعد ہمت نہیں کہ وہ میدان میں آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس وقت بھی کامیابی عطا فرمائی. ایمان والے اس میں فتح, اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. ایمان والے اس وقت کامیاب ہوئے. دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہے مقابل سخت ہوتا ہے, مقابل طاقتور ہوتا ہے, مقابل کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, مقابل کے پاس ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں, مقابل کے پاس ٹینک ہوتے ہیں. ادھر مسلمان کے پاس بلین ہوتی ہے, ادھر مسلمان کے پاس پتھر ہوتے ہیں. یہ پتھروں کے بھی اوپر غالب آ جائے. میرے بھائیوں, اسلام کی جب بھی آپ تاریخ کو پڑھیں گے, مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو پڑھیں گے, میرے بھائیوں ایمان والوں کا جذبہ جہاد ہمیشہ بلند رہا ہے. جس جنگ کو بھی پڑھو گے مسلمانوں نے ہمیشہ فتح پائی ہے. وجہ کیا ہے؟ دل میں جذبہ جہاد ہے, دل میں اللہ کی محبت ہے, ایمانی طاقت سے یہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرے چچا جان انس بن نضر وہ میدان بدر میں شریک نہ ہو سکے اور تمنا کیا کرتے تھے جب مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ ہوگی میرا چچا کام کرتا تھا میں میدان جہاد میں لڑوں گا اور کافروں کے ساتھ لڑوں گا, اللہ کو بھی دکھاؤں گا, اللہ کے رسول کو بھی دکھاؤں گا, ایمان والوں کو بھی دکھاؤں گا کہ مسلمان کے پاس کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ میدان آگ میں اترتا ہے, کافروں کے ساتھ لڑتا ہے. کفار نے نیزے مارے, کفار نے تلواریں چلائی, کفار نے نیزے مارے, کفار نے ظلم و ستم کیا. میرے بھائیوں جسم پہ 80 زخم ہے, جب 80 زخم کھاتے ہیں کفار سے لڑتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ مسلمان اگرچہ بظاہر کمزور ہے لیکن اس کے پاس رب کی دی ہوئی ایمان کی طاقت ہے. 80 زخم کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا فزت برب الکعبہ, خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہنے والا کہتا ہے تیری گردن کٹی ہے, کہنے والا کہتا ہے تیرے ہاتھ کٹے ہیں, کہنے والا کہتا ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, کہنے والا کہتا ہے تیرے بچے یتیم ہو گئے ہیں, کہنے والا کہتا ہے تیرا سینہ چھلنی ہو گئی ہے, کہنے والا کہتا ہے خون کے فوارے نکل پڑے ہیں, کہنے والا کہتا ہے تیرے جسم سے لہو نکل رہا ہے, پھر بھی تو کہتا ہے خود کو برب الکعبہ, خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. تو کیوں کامیاب ہو گیا؟ کہنے والا کہتا ہے میں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے. ارے مقام کے لوگوں جس نے پیغمبر کا دیدار نہ کیا ہو, جس نے چہرہ مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہو, ارے انس بن نضر وہ ہے جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور جان کے پا کر کہہ رہا ہے خود تو برب الکعبہ, خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گئے. یہ مسلمان کرتے ہیں, کٹ کر کے کہتے ہیں فزت برب الکعبہ, خدا کی قسم آج ہم کامیاب ہو گئے, آج ہم کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ آج ہم شہادت کا رتبہ پا گئے ہیں. جس میدان میں بھی آپ جاؤ گے, جس مسلمان کو بھی شہید کیا گیا اس کا آخر جملہ فزت برب الکعبہ تھا, خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. فرعون کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لو, سمیہ پہ ظلم و ستم ہوا, خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا گیا,
हुदैला की आंखें निकाल दी गई। बताओ बताइए कौन सा जुल्म था जो सहाबा पे नहीं हुआ? ये तीर खाते हैं, ये सहाबा है, इन्हें मक्का की धरती ने घसीटा लिया, ये सहाबा है। बदर में कटने वाले सहाबा है, और में कटने वाले सहाबा है, तबूक में कटने वाले सहाबा है, खंदक में कटने वाले सहाबा है। जो भी कट रहा है कटने के बाद कहते हैं खुद बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम आज में कामयाब हो गए। मुसलमानों का ये तराना है खुद बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम में कामयाब हो गया। मेरा घर लुट गया, मेरा घर सफा हस्ती से मिट गया, मेरे जवान बेटे शहीद हो गए, मेरी बीवी शहीद हो गई, मेरा घर उजड़ गया। खुदा की कसम बताओ, आप सालों से मेहनत करके एक खूबसूरत घर बनाते हैं, काफिर आए और आपने उस घर पर बमबारी करे, उसको सफा हस्ती से निकाले, आपको कितना दुख होगा। जिस बच्चे के लिए आपने दुआएं मांगी वो बड़ा होता है, काफिर आता है उस पे बमबारी करता है, वो आपके सामने शहीद हो जाता है। जिस घर के लिए आपने तमन्नाएं की, अपनी दुल्हन को घर में लेकर आए, वो आपके सामने ज़बह हो जाती है, उसकी आंखें लुट जाती है। मेरे भाइयों बताओ वो कितना अलमियत का मतलब होगा, कितना परेशानी का मतलब होगा। मैं और आप कहते मैं नाकाम हो गया कि मेरा घर टूट गया, मेरे बच्चे शहीद हो गए, मेरी दुनिया चली गई। आप और मैं होते तो कहते हम खसारा पा गए हैं, लेकिन वो सहाबा थे, वो ईमान वाले थे, वो यही कहते थे खुद बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम घर बार देकर, घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को यतीम करवा के, अपनी बीवियों को बेहद करवा के, बच्चों के सामने शहीद होना देकर उनके जिस्म कट गए हैं। कटने के बाद भी बात कह रहा है खुद बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम में कामयाब हो गया। मैदान जिहाद है, बाप भी शहीद है, शोहर भी शहीद है, 4 बेटे भी शहीद है, और एक नौजवान आकर कहते हैं अम्मा तेरा शोहर दुनिया से शहीद रुखसत हो गया, शहीद हो गया। नौजवान आकर कहता है तेरा बाप भी शहीद हो गया। एक नौजवान आकर कहता है अम्मा तेरे 4 नौजवान शहीद हो गए। माँ कहती है खुद बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम आज मैं कामयाब हो गई हूँ कि मैं वो अजीम औरत हूँ जिसका बाप भी शहीद है, जिसका शौहर भी शहीद है, और जिसके 4 नौजवान बेटे भी शहीद है। दुनिया वाले कह रहे होंगे कि ये नाकाम हो गई है, लेकिन वो कहती है खुद बिरब्बिल काबा, मैं अपना बाप देकर, अपना शौहर मैदान जिहाद में कुर्बान करवा के, अपने बेटों के लाशें लेकर कह रही हूँ खुद बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम आज मैं कामयाब हो गई। और आज आप नेट की दुनिया में जाए, और जब आप नेट की दुनिया में जाएंगे आपको मालूम होगा कि हमास का एक कमांडर नौजवान इंटरव्यू देने के लिए आता है और चेहरे पर नकाब होता है। माँ को पता चला मेरा अजीम बेटा इंटरव्यू दे रहा है, अल्लाह की तौहीद को बुलंद कर रहा है, पैगंबर की रिसालत की बात कर रहा है, जज्बे जिहाद से गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन चेहरा ढांपा हुआ है। माँ आती है, चेहरे से नकाब को उतारती है और उतार कर कहती है मेरा बेटा सर नीचे लेकर, सर को बुलंद कर फख्र से कहे मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, पैगंबर की तौहीद पर, पैगंबर की रिसालत पर यकीन रखता हूँ, मैदान जिहाद में उतरने के लिए खड़ा हूँ। मेरा बेटा सर बुलंद कर फख्र से कहे मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ। माँ अपने बेटे के चेहरे से नकाब को उतारती है और बताती है दुनिया वालों अगर मेरा बेटा शहीद भी हो गया खुद बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम फिर भी मैं कामयाब हो गई। लाशों का जम्मे गफीर, अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाशों का जम्मे गफीर है। नेट की दुनिया में जाएं और जाकर देखें, एक छोटा सा बच्चा है, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। वो लाशें किसके हैं? बाप का लाशा है। वो लाशा किसका है? भाई का लाशा है। वो लाशा किसका है? माँ का लाशा है। वो लाशा किसका है? उसके जानसारों का, माँ बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्तों के लाशें हैं। एक छोटा सा बच्चा आसमान की तब्दील करके कहते हैं या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ अल्लाह मेरे इसके नाम में कोई भी नहीं है। माँ भी छोड़ गई, बाप भी चला गया, भाई भी शहीद हो गए, घर भी उजड़ गया है, माँ की इज्जत लुट चुकी है, बहन की इज्जत खत्म हो चुकी है, भाई भी कुर्बान हो गए, मेरा वो पालने वाला कोई नहीं है।
برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی آپ نیٹ کی دنیا میں جائیں اور پڑھیں، دیکھیں ایک عورت رو رہی ہے، چلا رہی ہے، لوگوں نے آ کر اسے دلاسا دیا، خاموش ہو جاؤ، صبر کرو۔ اس نے کہا میرا رونا اس لیے نہیں ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں، ہم دونوں نے عزم کیا تھا اس میدان میں اکٹھے شہید ہوں گے، لیکن مجھے اپنے شوہر مصطفیٰ پر یہ ندامت ہو رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوں تم مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے، میں تمہارے پیچھے رہ گئی، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میرے 4 بیٹے ہیں، میں ان 4 بیٹوں کو مسجد اقصی کی عظمت اور حرمت کے لیے قربان کر دوں گی، اور فلسطین کی عظمت اور مسلمانوں کے بچانے کے لیے میں اپنے آپ کو بھی قربان کر دوں گی، اور اپنے 4 بیٹوں کو بھی قربان کر دوں گی۔ جس راستے پہ تم چلے ہو اس راستے پر میں بھی آؤں گی، تمہارے بیٹوں کو بھی قربان کر دوں گی۔ اور جملہ نکالتی ہے خود کو برب الکعبہ، میرا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، بیٹے بھی رخصت ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، میں بھی شہید ہو جاؤں گی، لیکن جملہ ہے خود کو برب الکعبہ، خدا کی قسم آج کے دن میں کامیاب ہوں کہ میرا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج آپ اور میں اذان دیتے ہیں، اذان اللہ اکبر کی صدا بلند کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں بڑے خوبصورت اذان دی ہے، بڑا لہجہ اچھا تھا، بڑے اچھے الفاظ تھے۔ آج آپ نیٹ کی دنیا میں جائیں اور جا کر دیکھیں، ایک مسلمان جب اذان کا وقت ہوتا ہے مسجد میں جاتا ہے، اسے معلوم ہے اذان ہوگا تو بھاگ رسل ہوگا، اللہ اکبر کہوں گا تو اذان کو پورا کرنا پڑے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ بولتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل نے بمباری میں حملہ کیا، ابھی اذان مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے مسلمانوں خود کو برب الکعبہ میں اذان دے کر بھی اذان کو مکمل نہ ہوئی تب بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں کی کامیابی ہے جس میدان میں اترے گا خود کو برب الکعبہ، اس کا پیغام ہوگا، اس کا ترانہ ہوگا کہ لوگوں ہم نے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن خود کو برب الکعبہ، خدا کی قسم آج ہم کامیاب ہوں گے۔ اب تاریخ تو پڑھے، ابھی ایک واقعہ دیکھا آنے سے پہلے، ایک نوجوان کا بیٹا شہید ہوا اور وہاں کفن کا کوئی انتظام کوئی نہیں ہے، شہید زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس باپ نے جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد ایک پرچی نکالی، پرچی نکال کر اس پر اپنے بیٹے کا نام لکھا، یوسف طاہر عزیز۔ لوگوں نے پوچھا یہ نام کیوں لکھا ہے؟ کہا کفن تو نہیں دے سکا، لیکن چٹ پر اپنے بیٹے کا نام لکھ کر اللہ کی دربار میں پیش کر رہا ہوں، بولا تو نے میرا بیٹا لے لیا، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں خود کو برب الکعبہ۔ ہم دنیا والوں کو کہنا چاہتے ہیں، دنیا والوں، کافروں، یہودیوں اور ساری دنیا کے یہودی سن لیں، جب بھی مسلمانوں سے مقابلہ ہوا فتح ایمان والوں کی ہوئی ہے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ نے ایمان والوں کو فتح دی ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے بھائی اس کے پاس 1 لاکھ فوجی ہے، بھائی اس کے پاس 5 لاکھ جو ہے وہ نیٹو اور ایٹو فوجی ہے، اس کے پاس مسائل ہیں، اس کے پاس ٹینک ہیں اور اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے جن کے پاس پتھر ہے، جن کے پاس بلند ہے، وہ بھی میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ مسلمان آج وقت ہے اٹھنے کا، بیت اللہ کی عظمت کے لیے، مسلمان آج وقت ہے فلسطین کی عظمت کے لیے، مسلمان آج وقت ہے اقصی کی حرمت کے لیے، مسلمان آج وقت ہے برما کی بہنوں کی عزت کے جواب کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا۔ کشمیر کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کے جواب کے لیے اٹھنا ہوگا۔ آج فلسطین کی ماں اور بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اٹھنا ہوگا اور دنیا والوں کو بتانا ہوگا کہ ہم اٹھیں گے، وقت آئے گا ہم بھی جان کے نذرانے پیش کریں گے، وقت آئے گا اپنے جوانوں کو پیش کریں گے، اپنے جوانوں کی قربانیاں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہیں گے خود کو برب الکعبہ۔ ہماری دنیا اجڑ جائے، ہمارے گھر برباد ہو جائے، ہمارے بچے شہید ہو جائے، لیکن یہ دنیا عارضی ہے۔ جو جملہ ہے خود کو برب الکعبہ، وہ آج بھی کہہ رہے
اور یہ قیامت تک یہ جملہ کہتے رہیں گے، مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ ہم آخر میں اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں یہ مذمت کا وقت نہیں ہے، یہ مرمت کا وقت ہے۔ مسلمانوں یہ مذمت کا وقت نہیں ہے، یہ مرمت کا وقت ہے۔ اٹھو کھڑے ہو، مسلمانوں کی بہنوں کے لیے کھڑے ہو، فلسطین کی عظمت کے لیے کھڑے ہو، جو انبیاء کا مسکن رہا ہے، جو انبیاء کا مدفن رہا ہے۔ مسجد اقصی کے لیے کھڑے ہو جس میں میرے پیغمبر نے امامت کروائی ہے۔ اٹھو گے نہیں اٹھو گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو مسجد پہنچائے۔